اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیجئے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں ان میں سے یعنی ان باغات میں سے کچھ پھل بطور رزق دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ وہ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں عطا کیے گئے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں ان سے ملتے جلتے پھل دیے گئے تھے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن عظیم کا اسلوب ہے، عموماً یہ اسلوب ہوتا ہے کہ اگر کفار کا تذکرہ ہے تو بعد میں مومنین کا ذکر ہوتا ہے، عذابات بیان ہوئے تو آگے انعامات کا تذکرہ ہے، تو پیچھے چونکہ کفار کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کا انجام بیان کیا گیا تھا کہ اگر یہ اس قرآن عظیم پر ایمان لے کر نہیں آتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو پھر اس کے مقابل مومنین کا تذکرہ اور ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو آپ بشارت دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایمان لانا بھی ایک عمل ہی ہے، جنت میں داخلہ ان اعمال کی وجہ سے اعمال پر موقوف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے تو ضرور داخل جنت ہو جائیں گے، ہاں یہ ظاہری طور پر اس کا سبب ضرور بنتے ہیں، لیکن سب کا جنت میں داخلہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہی ممکن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص صرف اور صرف اللہ تعالی کی رحمت کی بنا پر جنت میں جائے گا، اعمال پر نجات موقوف نہیں۔ تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نیک اعمال کا تذکرہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ ظاہری طور پر عموماً نیک عمل ہی اس کا جنت میں دخول کا سبب بنتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی دخول جنت ممکن ہوگا۔ اب بیان فرمایا کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جنات جنت کی جمع ہے اور جنت باغ کو کہتے ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا مطلب کئی اقوال اس پہ ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ باغات اوپر ہوں گے اور نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جیسے عموماً زمین کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنے شفاف نہریں ہوں گی کہ اوپر سے زمین پر جو جنتی زمین ہے اس پہ کھڑا ہونے والا ان نہروں کو ملاحظہ کر رہا ہوگا۔ اور یا پھر یہ مطلب ہے کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنتی تخت دیے ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ بہرحال کوئی بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم انعام کا تذکرہ ہوا۔ پھر انہیں جو کچھ پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پھل ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ پھل کچھ دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جنت میں کچھ پھل دیے جائیں گے اور اس کے بعد مزید جب پھل دیے جائیں گے تو پہلے والوں سے شکل میں مشابہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن ان کو اصل میں پہلے والوں کے مشابہ پھل دیے گئے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے بظاہر ایک جیسے لگیں گے لیکن ان کے ذائقے مختلف ہوں گے، اور اس میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں، اس سے مراد وہاں کی جو حوریں ہیں یہ مراد لی گئی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ اکثر طبیعت انسانی جن کا تقاضا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک رہائش کے لیے کوئی جگہ ہو، مکان ہو، اچھا آسائشوں سے بھرپور ہو،
پانی کی تمنا کھانا پانی کی سب کو ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنے تقاضائے شہوت کی وجہ سے اس کو ایک زوجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا، اور آخر میں پھر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہیں، کبھی مجھ سے جدا نہ ہوں، تو اس طبعی تقاضے کے مطابق کلام بیان فرمایا کہ وہم فیہا خالدون، اور یہ جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک تو ہمیشگی عطا فرمائے گا، دوسرا ہر وہ نعمت عطا فرمائے گا جس کا طبیعت انسانی تقاضا کرتی ہے۔ بخاری کی روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کا جنتی تمنا کرے گا۔ بعض ہمارے نادان مسلمان بھائی یہ بھی پھر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا اس میں پھر گناہ بھی ہوگا؟ اگر کوئی گناہ کی خواہش کرے تو کیا وہاں پہ کوئی ناجائز چیز بھی ہوگی اگر کسی نے ناجائز کی خواہش کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی کسی غلط چیز کی خواہش نہیں کرے گا، کسی گناہ کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، کسی غلط چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ جب بھی انسان خواہش کرے گا تو پاکیزہ چیزوں کی ہی کرے گا، اور ایسی چیزوں کی کرے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور پسند والی ہیں، لہذا یہ وسوسہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان لوگوں کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو خاص طور پہ اس قسم کے کلام کو سننے کے بعد جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں وہ ملے گا، تو لازم بات ہے کہ آپ کو مرد ہی ملیں گے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو جب اس کا انتقال ہوگا تو یہی شوہر جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے جیسے ہی زوجہ کا انتقال ہو یا شوہر کا انتقال ہو، مثلا جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اور جب زوجہ کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد شوہر عورت کو نہیں چھو سکتا، لیکن جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو دوران عورت کا اس سے نکاح زائل نہیں ہوتا، لہذا عورت اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے۔ لیکن پھر جب یہ دونوں میدان محشر میں پہنچیں گے تو دنیاوی جو نکاح ٹوٹا یہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے تھا، وہاں پر پھر رشتہ قائم ہوگا اور یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور وسوسہ کے بعض بہنوں کے شوہر جو ہوتے ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور دیگر قباحتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی جائے گا، وہاں پر بھی اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بالفرض یہاں پر کوئی خراب عادات ہیں، اخلاقیات وغیرہ خراب ہیں، تو جنت میں جا کر تمام چیزیں دور ہو جائیں گی اور وہاں پر سب ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے، تو تشویش کی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے کئی شوہر ہوں، مثلا ایک سے نکاح ہوا پھر اس نے طلاق دے دی، دوسرے سے نکاح ہوا طلاق ہو گئی، یا وہ شوہر مر گیا پھر تیسرے سے نکاح کیا، تو اگر ایسا ہوا کہ یہ عورت آخری شوہر کے نکاح میں باقی رہی اور پھر اس کا انتقال ہوا، تو یہ جنت میں اسی شخص کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ سب سے آخر میں اس کا نکاح ہوا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ کئی مردوں سے نکاح ہوا لیکن آخر میں کسی کے نکاح میں نہ رہی، جیسے 4 مردوں سے مثال کے طور پر یکے بعد دیگرے نکاح ہوا اور چوتھے نے بھی اس کو طلاق دے دی، تو اب یہ اس کو اختیار ہوگا، یہ جنت میں جب جائے گی تو ان میں سے جو با اخلاق ہے، یعنی اس کو اختیار دیا گا تم قبول کر لو، جس کو چاہے قبول کرو، ان میں سے جو سب سے با اخلاق ہوگا نبی کریم فرماتے ہیں یہ عورت اس کو اختیار کر لے گی اور پھر اس کے ساتھ وہ اس کا باقاعدہ نکاح ہوگا اور وہ جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اور اگر کوئی کنوارا فوت ہوتا ہے یا کوئی عورت کنواری فوت ہوتی ہے تو ان کا پھر وہاں پر آپس میں رشتے کروائے جائیں گے۔ اسی طرح جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق ان کو بڑا کیا جائے گا اور پھر جو اس قسم کی کنواری خواتین ہوں گی ان بچوں کا نکاح جب جوان ہو جائیں گے ان کا نکاح پھر آپس میں کروایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے یہاں پر ازواج کا ذکر فرمایا، خواتین کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن خواتین کو بھی انشاءاللہ سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ یہاں پر آخر میں ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات، اخروی انعامات کا تذکرہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہمارے دل میں ترغیب پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، جو ایمان نہیں لے کر آیا وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ اخروی تمام انعامات ایمان لانے پر موقوف ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی اچھا کام کرے، کتنا ہی مخلوق کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے، اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتا، اسلام قبول نہیں کرتا، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، چاہے وہ پہلے سے اہل کتاب کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اخروی انعامات کے حصول کے لیے اب شرط ہے، لہٰذا جو ان انعامات کو
سنے گا، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو ایمان لانے کی ترغیب پیدا ہوگی، اور اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو نیک اعمال کی طرف مائل ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اخروی انعامات کا تذکرہ کر کے ایمان کی طرف مائل کرنا یا نیک اعمال کی طرف مخلوق خدا کو لے کر آنا، یہ خود سنت الہیہ ہے اور ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔